پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. طارق اسماعیل ہیں دبئی سے. یہ کہتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں بہترین مشیر کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں مشورہ کے لیے کیسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے؟ بہترین مشیر وہ ہوتا ہے جو بہترین رائے دے، جو منافع بخش. ٹھیک ہے. تو جو شخص بھی آپ کو جو رائے دے وہ دین کے مطابق ہو تو وہ بہترین مشیر ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کو دنیا کی وہ دکھاتا ہے منافع اور دین سے دور کرتا ہے تو وہ برا مشیر ہے. بالکل ٹھیک. یعنی دو جہاں کا فائدہ بتاتا ہے تو پھر تو اچھا مشیر ہے. صحیح. اور صرف دنیاوی لذتیں دکھاتا ہے اور آخرت سے محروم کرتا ہے تو مناسب نہیں. بالکل ٹھیک. سادہ سی بات. سادہ سی اور سمپل سی بات ہے. عبد الباسط جھنگ سے یہ کہتے ہیں حضرت جی تصوف میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جذب، اس سے کیا مراد ہے؟ تصوف ذکر اذکار کر کے اور شیخ سے توجہ، یہ بغیر توجہ کے نہیں، یہ سینہ بسینہ نعمت چلتی ہے حضور سے صحابہ سے تابعین تبع تابعین، اسی طرح مشائخ، یہ سینہ بسینہ نعمت چلتی ہے. تو اس میں بعض دفعہ آدمی فزیکلی یا مینٹلی اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا جتنی اس پر تجلیات آ جاتی ہیں. اچھا صحیح. اور ان کو برداشت نہیں کرتا تو پاگل ہو جاتا ہے. اچھا دماغ اچھا کام چھوڑ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں جذب. جذب کمال نہیں ہے، جذب کمزوری ہے. اچھا اچھا. اگر کمال ہوتا تو انبیاء پہ آتا. ہاں کوئی نبی تو مجذوب نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. یہ کمزوری ہے. جذب کمزوری ہے اور مجذوب شریعت سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام چھوڑ جاتا ہے. جب دماغ نہ رہا شریعت کا بھی مکلف نہ رہا. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کو لوگ اس طرح سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس کو پیر کو بھی ایسے نہیں پوچھتے. لوگ تو پھر وہی بات ہے کہ لوگ تو لوگ ہوئے. صحیح ہے. لوگوں نے تو اسے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ اسے کوئی خود اپنی بھی سمجھ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. میں یہ اب تو چلا پھرا نہیں جاتا تو میری عادت تھی، میں ان چیزوں کی ٹو میں لگا رہتا. تو ایک مجذوب بڑے مشہور تھے، میں وہاں گیا. اچھا. بے شمار لوگ وہاں جنگل میں، ان کا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا تھے، بڑے بے شمار لوگ دور دور سے شہروں سے، بڑے ماڈرن عورتیں، لڑکیاں، بندے، دیہاتی، ہر قسم کے لوگ آتے. تو سردیاں تھیں، اس بندے نے ایک کمبل لپیٹا ہوا تھا سردی کی وجہ سے، ادروائز وہ ویسے ہی رہتا تھا. ٹھیک ہے. قدرتی لباس میں رہتا. پھر کسی نے ایک نوار کا پلنگ بھی اس کوٹھڑی میں رکھ دیا. اچھا. اور وہ نیچے بیٹھا تھا، جو اس کے منہ میں آتا تھا کہے جا رہا تھا. لوگ اپنے اپنے مطلب نکال رہے تھے. کیا بات ہے. اب وہ بیٹھا کہہ رہا تھا اتنا بڑا سانپ، بہت بڑا سانپ، پتہ نہیں اسے کہاں کیا نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. لوگ اپنے مطلب نکال رہے تھے. اب اسے بیٹھے بیٹھے پاخانے کی حاجت ہوئی تو اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا. وہ چارپائی پر بیٹھا تو اس نے پیشاب کر دیا، چھوٹا بھی بڑا بھی. تو بدبو سے بھی کمرہ بھر گیا اور چارپائی سے چھوٹا پیشاب نیچے بہنے لگا. تو میں نے کہا ان خدا کے بندوں سے پوچھو، جس غریب کو اتنی بھی خبر نہیں وہ تمہاری حاجت براری کہاں سے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر. اللہ. تو مجذوب ہونا کمزوری ہے. بالکل ٹھیک. اور صوفیاء پہ جذب کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، کبھی چند لمحوں کے لیے، کبھی زیادہ. یہ لمحاتی وقتی تو اکثر ہو جاتا ہے. صحیح. ذکر اذکار میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ ارد گرد کی خبر نہیں رہتی. لیکن مستقل جذب کا ہو جانا یہ کمزوری ہے. ان کا دماغ شل ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزیں سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، تو شریعت کے بھی مکلف نہیں رہتے پھر جیسے نہیں. لیکن مجذوب کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسا آپ فرماتے ہیں کہ جب تصوف میں جو پورا ہو جاتا ہے وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے. مطلب وہ اگر اس میں ہے تو پھر وہ سفر میں ہے، اگر وہ مجذوب ہے تو سفر میں، اس کا سفر پورا نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نا جی کہ چون منزل می رسد اسوار پیدا می شود. صحیح. آپ گھوڑے پر تب تک ہی بیٹھے جب سفر میں، جب منزل پہ پہنچ کے جیسے عام لوگ ہیں ویسے آپ نارمل انسان. بالکل ٹھیک ہو گیا. شبانہ نثار روات سے
میں جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کو دیکھا تو ایمان لائے، لیکن ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر بھی ایمان کیوں نہ لایا؟ آپ نے جو ریزن بیان کی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. میری سمجھ میں دو وجہ آتی ہیں، ایک باطنی ہے ایک ظاہری ہے. ٹھیک ہے. باطنی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اکرام کیا، خواہ جادوگر سمجھ کر کیا. نبی تو سمجھتے تو مان لیتے، جی کلمہ بالکل، پڑھ لیتے، بالکل ٹھیک. لیکن انہوں نے جادوگر سمجھ کر ادب ضرور کیا کہ جادوگر بھی ہے تو اس پائے کا ہے جس نے فرعون کو مصیبت ڈال دی. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے اجازت چاہی کہ حضور آپ پہلے اپنا دکھائیں گے یا ہمیں اجازت ہے ہم پہلے دکھائیں؟ صحیح. یہ جو ادب ہوتا ہے نبی کا، اللہ اکبر، یہ ایمان کی کنجی بن جاتا ہے. صحیح. تو انہوں نے جادوگر سمجھ کر کیا لیکن نبی کا ادب تو کیا. دوسری بات جو ظاہری تھی وہ یہ تھی کہ کوئی جادوگر جادو کرتا ہے اور اس کو گدھا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے جادو کا رد کرتا ہے تو گدھے سے میز بن جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ شاہی کوئی نہیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جسے انہوں نے لکڑیوں کو یا رسیوں کو سانپ بنایا تو دوسرا جادوگر ان سے تکڑا ہوتا، ان کا جادو وہ باطل کر دیتا تو لکڑیاں اور رسیاں بن جاتی. یہاں بچہ ہی کچھ نہیں تو انہوں نے سمجھا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جادوگر نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. لیکن یہ سمجھ بھی انہیں اللہ نے دی اس ادب کی وجہ. یہ میری رائے ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ابو جہل کے پاس وہ ادب والی شے ہی نہیں تھی تو اسے دیکھ کے کیا فائدہ. کیا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ڈاکٹر فرحانہ یونس راولپنڈی سے، کیا غذا کا اثر انسانی مزاج اور کردار پر پڑتا ہے؟ سب سے زیادہ غذا کا اثر سب سے زیادہ. حرام کھائیں گے سوچ اور ہوگی، حرام کھائیں گے اور سوچ اور ہوگی، حلال کھائیں گے اور سوچ ہوگی. اچھا، ایک تو یہ حرام اور حلال ہے. اچھا، جو آپ حرام کے پیسوں سے خرید کے لاتے ہیں وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہوئی ایک ہی نا. بات ہے. تو یہ جو حرام اور حلال ہے یہ تو ایک ہو گیا. دیگر جو چیزیں ہم کھاتے ہیں جو حلال ہیں ان میں بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، مزاج کو بناتی ہیں. وہ بھی مزاج کو بناتی. آپ کثرت سے گوشت کھانا شروع کر دیں تو مزاج ہو جائے. اچھا، آپ صرف گوشت کھانا شروع کر دیں تو آپ میں وحشت آ جائے. اچھا. آپ صرف سبزیاں کھانا شروع کر دیں تو نرم مزاج ہو جائے. اچھا. اس لیے انسان کی غذا میں اللہ کریم نے توازن رکھا ہے کہ جہاں سختی ضرورت ہو وہاں سخت بھی ہو، جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرم بھی ہو. تو غذا کا بہرحال اگر آپ حلال اور جائز بھی کھاتے ہیں تو مسلسل ایک غذا ایک خاص مزاج طبیعت میں پیدا کر دیتی ہے. اس لیے غذاؤں کا امتزاج ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ایک اور سوال ہے جی، انہوں نے نام نہیں لکھا. کیا جوانی کی عمر میں مادی لذات زیادہ روح پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جوانی کے بعد عمر میں لوگ زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مادی بدن جو مختلف عمر کے حصوں سے گزرتا ہے اور روح پہلے دن سے ہی بالغ ہے، بدن جوانی کے حصے میں روح کو زیادہ متاثر کرتا ہے؟ روح کو متاثر نہیں کرتا، بدن خود متاثر ہوتا ہے. روح بالطبع بدن کے تابع ہے، مکلف بالذات بدن ہے. براہ راست جو کچھ ہوتا ہے وہ بدن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. روح کو بدن کے واسطے سے خوشی پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے. بالکل صحیح. تو بدن چونکہ مکلف بالذات ہے اور اسے اللہ نے اجازت دی ہے کہ اپنے لیے چیزیں منتخب کر لو. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تم نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے، اپنا گھر بنانا ہے. اپنے گھر میں کیا چاہتے ہو؟ آتش کدہ چاہتے ہو یا گلستان چاہتے ہو بنا لو. پھول چن کے لے جانا چاہتے ہو یا انگارے، یہ تم پر ہے. بالکل ٹھیک. تو جوانی میں خواہشات ذرا زیادہ زور ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑھاپے میں بھی اگر کسی کو ہدایت ہو جاتی ہے اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑھاپے میں خواہشات کے ساتھ لالچ بڑھ جاتا ہے. اچھا، بڑھاپے میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بڑھاپا جب آ گیا، جوانی گزر گئی، وہ کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکی اور جوانی گزر گئی. تو ایک آنکھ جھپکنے میں جوانی جب گزرتی دیکھ لی تو بڑھاپا کون سا ٹھہر جانا ہے؟ نہیں، بڑھاپے میں ایک عجیب انسانی مزاج ہے کہ اگر اس کا تعلق اللہ اور بارگاہ رسالت سے نہ ہو تو حصول لذات دنیا کی ہوس بڑھ جاتی.
اچھا کہ میں اب جانے والا ہوں، کچھ تو کر لوں. اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. نہیں حیرت نہیں ہونی چاہیے، ایک فطری بات ہے صحیح کہ جوانی میں بھی اگر آپ کو گناہ سے یا دنیا کی چیزوں کے ناجائز حصول سے روکتی ہے تو اطاعت پیغمبر ہے. بالکل ٹھیک. نہیں مجھے جس بات پھر پہ جوانی میں ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑی عمر پڑی ہے، بندہ انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو غیر شعوری طور پر ایک خدشہ اندر، مانے یا نہ مانے، اندر ایک احساس آ جاتا ہے کہ میرا تو اب جانا ٹھہرا، کل جاتا ہوں پرسوں تو کچھ سمیٹ لوں. اچھا میں اسی بات پہ مجھے ایک صاحب ہیں، وہ آج کل بڑے وہ بھی مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں اور مختلف پروگرامز میں ٹی وی چینلز پہ وہ پروگرامز بھی کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے، میں بڑی ان کی بات پہ بڑی کہ دیکھیں جی اگر ہم نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، ہم نے وہ لذات نہیں لیں اور آگے جا کے اگر وہ کچھ نہ ہوا جو ہم سن رہے ہیں یا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اور وہ جنت دوزخ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہ ہوا تو ہم تو بڑے پچھتائیں گے. اب یہ دیکھیے مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر تم نے لے بھی لیں تو آگے جا کے تمہارے کس کام کی ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس میں اگر لگانا کفر ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح انکار کے مترادف. صحیح. ایمان شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا، جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے، وہ یقینی ہے، اس میں شک کی گنجائش ایمان نہیں سے ہے. خارج کر بالکل دیتی. ٹھیک. ایک بات، یعنی کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ ایمان سے خارج ہے. وہ کلمہ کفر کا ہے. اللہ اکبر. جو کچھ اللہ یا اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں اگر مگر نہیں ہے. نو ifs اینڈ بٹس آر there. بالکل ٹھیک. قطعی اور یقینی بات. ایک صحیح. بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی لذات بدن کو بعض اوقات خوش کرتی ہیں لیکن وہی لذات روح کے لیے موت کا سبب بنتی ہے. بالکل ٹھیک. کوئی شراب پیتا ہے تو اس کے بدن پہ تو ایک کیفیت آتی ہے لیکن روح مرتی ہے. کوئی بدکاری کرتا ہے تو بدن پہ تو ایک لذت آتی ہے لیکن روح کے لیے موت. آخرت کی نعمتیں بدن کو بھی لذت دیتی ہیں اور روح کو بھی سرور دیتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اس لیے قیمتی ہیں کہ ان کا اثر دائمی نہیں، روز افزوں ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. آخر کی نعمتوں کا اثر یہ ہے کہ آپ نے ایک لقمہ، ایک پھل سے ایک لقمہ لیا، دوسرا لقمہ اس پھل سے لیں گے تو اس سے زیادہ لذیذ ہوگا، تیسرا اس سے زیادہ لذیذ ہوگا اگرچہ پھل وہی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بڑھتی جائے گی. یعنی ایک ہی آم ہے یا ایک ہی کوئی پھل ہے، اسی ایک یا کیلا ہے، اس سے ایک لیا لقمہ آپ نے تو دوسرے میں لذت زیادہ، تیسرے میں اور زیادہ. اچھا یہاں پہ آ کے ایک سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ کتنی کی لذتیں ہوں گی. لا انتہا. لا انتہا. مطلب اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی جن کی کوئی حد نہیں ہے. آپ ہی کی وہ ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ اس دنیا میں ایک تنکا دوسرے تنکے سے نہیں ملتا اور کتنے تنکے ہیں گن لو تو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لذتیں کہاں ختم ہونے والی ہیں. حسن جی پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021 اور میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.